بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا۔ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ میمن برادری نے تحریک پاکستان سے لے کر قیام پاکستان اور تعمیر پاکستان میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک طرف میمن برادری صنعت و تجارت کے شعبے میں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں پیش رہی، اور دوسری طرف تعلیمی اور سماجی شعبے میں بھی ناقابل فراموش اقدامات سے ملک کی بے پناہ خدمت کی۔ میمن برادری ہمیشہ سے ہی یکجہتی اور شراکت داری کی بنیادی اصولوں پر کاربند رہی ہے۔ یکجہتی کی انہی بنیادوں کو مزید مستحکم کرنے اور تمام میمن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کی ضرورت کے پیش نظر سن 1953 میں آل پاکستان میمن فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ دنیا بھر میں جو ہے وہ میمن برادری کا ایک بڑا ممتاز مقام ہے۔ میمن برادری پاکستان کے ہر شعبے میں، چاہے وہ سیاسی شعبہ ہو، چاہے وہ معاشی شعبے ہو، چاہے وہ سماجی شعبہ ہو، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ اس فیڈریشن کے قیام کا بنیادی مقصد میمن برادری کی سماجی، فلاحی اور تعلیمی شعبوں میں بہتری کے لیے منصوبہ بندی کرنا تھا۔ ان کاوشوں کی ایک کڑی سن 2009 میں آل پاکستان میمن فیڈریشن ایجوکیشن بورڈ کی شکل میں منظر عام پر آئی۔ نظریہ: آل پاکستان میمن فیڈریشن ایجوکیشن بورڈ کے قیام کا مقصد نہ صرف میمن کمیونٹی بلکہ پوری پاکستانی قوم کو ایک جدید تعلیمی نظام سے ہم آہنگ کرنا ہے اور تبدیل کرنا ہے تمام تعلیمی اداروں کو مثبت اور معیاری درسگاہوں میں جو اس جدید دور کے تمام تر تقاضے پورے کر سکے تاکہ آئندہ نسل دنیا سے قدم ملا کر چل سکے۔ اوریجنلی سارے اسکول نیشنلائز ہو گئے تھے، جب یہ ڈی نیشنلائز ہوئے تو ان کے اندر وہ تبدیلی جو آنی چاہیے تھی پرائیویٹ اسکولوں کی وہ نہیں لا سکے۔ اس کی سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہر اسکول جو ہے وہ مختلف جماعتوں کے تحت کام کرتے تھے، اس میں کوئی اسٹینڈرڈائز ایک پالیسی نہیں تھی۔ اپیکس باڈی نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ان تمام چیزوں کو ایک جگہ یکجا کر کے ایک ایسا بورڈ تشکیل دیں جو ان تمام اداروں کو استوار کرے اور اس کی اسٹرینتھ بلڈ کرے۔ میمن برادری کے جو اسکولز ہیں ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہو، ان کی ہر چیز سملر ہو۔ اور پاکستان میمن فیڈریشن کی مینیجنگ کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایجوکیشن بورڈ کا قیام پذیر ہو۔ ایجوکیشن بورڈ میں ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو بے لوس ہوں، جو اپنا ٹائم دے سکیں، اپنا ٹیلنٹ دے سکیں، انٹلیکچولی کنٹریبیوٹ کر سکیں اور فائنینشلی بھی جب ضرورت ہو اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ بورڈ موجود ہے۔ آل پاکستان میمن فیڈریشن بورڈ بیک وقت 3 مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے: اسکول امپروومنٹ پروگرام، پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام، یوتھ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام۔ ہم نے جو سروے کیا ہے اس لحاظ سے ہمارے کوئی 43 اسکولز ہیں، اس میں 23,000 اسٹوڈنٹس ہیں جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں، اور 37% جو ہیں اس میں جو ہے وہ کمیونٹی کے بچے ہیں، باقی بچے جو ہیں وہ باقی کمیونٹیز کے ہیں۔ ہم نے کوئی اسکول بورڈ یا جماعت اپروچ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول کو وزٹ کریں اور اپنے پروگرام میں اس کو شامل کریں، تو ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں، اس کا ایک آڈٹ کرتے ہیں۔ آڈٹ کرنے کے بعد ہم اس آڈٹ کو شیئر کرتے ہیں اور ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک یہ گیپ انالیسس بنتا ہے، اور ایک MOU سائن ہوتا ہے ایجوکیشن بورڈ اور اس اسکول کی انتظامیہ کے درمیان۔ اسکول امپروومنٹ پروگرام کا مقصد اسکولوں کے تعمیری ڈھانچے میں مثبت تبدیلی لانا،
فرسودہ نصاب تعلیم کو عصر حاضر کی جدید تعلیمی نصاب سے مربوط کرنا، اساتذہ کو اعلیٰ تربیت فراہم کرنا اور انرولمنٹ بہتر بنانا شامل ہے۔ اس پروجیکٹ کی قابل ستائش مثال باغ حالار اسکول ہے۔ اے پی ایم ایف نے جب اڈاپٹ کیا اسکول تو انفراسٹرکچر میں کافی تبدیلی آئی، رنگ ہوا پورے اسکول میں، اسپیشلی کلاسز وغیرہ ڈیکوریٹ ہوئی، اور اس کے علاوہ کریکولم پہ کام چل رہا ہے مزید۔ پرابلم یہ تھا کہ ٹیچرس ہمارے ٹرین نہیں تھے، انہوں نے ماشاءاللہ ٹریننگ دی اور ورک شاپس وغیرہ جو ان کو بہت ہمیں ہیلپ فل لگے ماشاءاللہ، اور اسے ٹرین ٹیچرس ہوئے اور کافی فائدہ ہوا ہمارے اسکول کو۔ آل پاکستان میمن فیڈریشن ایجوکیشن بورڈ نے پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز بھی کیا ہے، جس کے ذریعے مختلف اسکولوں کے اساتذہ کو مختلف ورکشاپس اور سیمینارز میں تربیت فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کی بہترین انداز میں رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں۔ نوجوانوں میں پوشیدہ قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر اور دور جدید کے چیلنجز کا بہترین انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے یوتھ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں میمن برادری کے 60 نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تربیت فراہم کی گئی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آنے والا وقت یقیناً مثبت تبدیلی کا ہے۔ یوتھ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے 16 سے 20 سال کی عمر کی، وہ لیڈرشپ کے طریقے سیکھے، اس ملک کے اندر اپنا ایک پرسیپشن بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ایک ایم بنائیں، ان کا کیریئر ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ جی کیریئر میں وہ آگے جا کے کیا کریں گے۔ انیشل سیڈ منی تو میمن فیڈریشن نے پرووائڈ کر دی ہے، لیکن آن گوئنگ اس پروجیکٹ کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں مخیر حضرات کی مدد کی بہت سخت ضرورت ہے۔ صرف میمن ہی نہیں، جو نان میمن دوست بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کار خیر میں ان کو حصہ لینا چاہیے، میں ان سے درخواست کروں گا وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، وہ آئیں، وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، ہمیں مشورے دیں کہ ہم کس طریقے سے اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے صرف معاون نہیں بلکہ ہمارے ساتھی بن جائیں۔ یہ ہم پر ہماری آنے والی نسلوں کا قرض ہے جو ہمیں اتارنا ہے۔ آئیے ہمارا ہر قدم پر ساتھ دیجیے تاکہ ہم اور آپ مل کر موجودہ اور آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن اور تابناک بنا سکیں۔